گوگل دنیا کی سب سے بڑی لائبریری ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے. کیا چیز ہے جو آپ اس میں داخل نہیں کرتے ریسرچ انٹری کے طور پہ اور وہ آپ کو جواب نہیں دیتی؟ کتابوں کی ارکریزی کر کے ہمارے علم میں خاطر خواہ اضافہ جو ہوتا ہے وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ممکن نہیں. مطالعہ کسی بھی معاشرے کی علمی اور فکری ترقی کی بنیاد سمجھا جاتا ہے. بہت جو ہے نا وسیع ذخیرہ بکس کا موجود ہوتا ہے. قائد اعظم لائبریری میں آتے ہیں، یہاں پہ بکس بھی بہت موجود ہیں اور انوائرنمنٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے. یہاں پر ہم کمفرٹ ہو کے اسٹڈی کر سکتے ہیں. ایک ہال ہے جہاں پر ہم بکس لانے کی بھی اجازت دیتے ہیں، لیپ ٹاپ لانے کی اجازت بھی دیتے ہیں، انٹرنیٹ ہم خود فراہم کرتے ہیں. السلام علیکم، میں آصف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز. آج ہم باغ جناح لاہور میں قائم قائد اعظم لائبریری میں موجود ہیں. یہ لائبریری کب قائم ہوئی، اس میں کن کن موضوعات پر کتنی کتابیں جو ہے وہ موجود ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں پہ مطالعے کے لیے کون سے لوگ آتے ہیں، یہ ساری تفصیل آج کے ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لائبریری میں آنے والے علم کے متوالوں اور ڈی جی لائبریری سے بھی بات کریں گے کہ قائد اعظم لائبریری کو وقت کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. 1981 میں قائم ہونے والی قائد اعظم لائبریری میں مختلف موضوعات پر 2.25 لاکھ کتب موجود ہیں، جبکہ لاکھوں آن لائن ریسورسز بھی دستیاب ہیں. لائبریری میں 19ویں صدی میں ہندوستان میں چھپنے والی ابتدائی کتب کا ذخیرہ بھی موجود ہے. لائبریری میں زیادہ تر مقابلے کے امتحانات کی تیاری ہوتی ہے اور پی ایچ ڈی کے طلباء آتے ہیں. میرا نام غلام مرتضیٰ ہے، میں سی ایس کی پریپریشن کر رہا ہوں. سر، ہمارا لائبریری میں آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہاں ایک بہت جو ہے نا وسیع ذخیرہ بکس کا موجود ہوتا ہے. ہم اس سے کنسلٹ کر کے جو بھی ہمیں ریسرچ کی جو ٹاپک ضرورت ہوتے ہیں وہ ہمیں کریڈیبلٹی کے ساتھ مل جاتے ہیں. بے شک جو آن لائن کا ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ ٹیکنالوجی میں آن لائن کنٹینٹ تو موجود ہے، لیکن اس کنٹینٹ کی کریڈیبلٹی نہیں ہے. اس وجہ سے ہم یہاں لائبریری میں قائد اعظم لائبریری میں آتے ہیں. یہاں پہ بکس بھی بہت موجود ہیں اور انوائرنمنٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے. یہاں پر ہم کمفرٹ ہو کے اسٹڈی کر سکتے ہیں. ٹیکنالوجی اور گھر پر موجود سہولیات ہونے کے باوجود بھی ہم لائبریری آتے ہیں تاکہ یہاں آ کر ہمیں مستند حوالہ جات ملیں. روزانہ کے یہاں میگزین آتے ہیں، اخبار آتے ہیں، ان کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس سے کتابوں کی ارکریزی کر کے ہمارے علم میں خاطر خواہ اضافہ جو ہوتا ہے وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ممکن نہیں ہے. اسی لیے لائبریری آنا ہماری مجبوری ہے تاکہ مقابلے کے امتحان کے ضابطہ اصولوں کے عین مطابق ہم اچھے نمبر سکور کر سکیں. ڈائریکٹر جنرل پنجاب لائبریریز کاشف منظور نے بتایا، لائبریری کو ڈیجیٹلائز کرنے کا منصوبہ شروع ہو چکا ہے اور اگلے 2-3 سال میں بیشتر کتابیں آن لائن دستیاب ہوں گی. ای لائبریری منصوبے کے لیے ابتدائی طور پر 1 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جس میں سے 478 ملین روپے کا PC1 منظور ہو چکا ہے. قائد اعظم لائبریری ایک ریفرنس اور ریسرچ لائبریری ہے. یہ حوالہ جاتی اور تحقیقی لائبریری ہے. یہاں پر بہت سارے انسائکلوپیڈیاز اور ایسے ریسورسز موجود ہیں جو کہ محققین کو مدد دیتے ہیں. اسی وجہ سے اس کو ایک لینڈنگ لائبریری کا درجہ حاصل نہیں ہے. لینڈنگ لائبریری جو ہے وہ ہماری پنجاب پبلک لائبریری ہے لاہور میں، ماڈل ٹاؤن لائبریری ہے اور بہت ساری دوسری لائبریریاں. یہاں پر بہت قیمتی مواد موجود ہوتا ہے. ہمارے ہاں اردو کی کتابیں بھی موجود ہیں، لیکن زیادہ تر مواد جو ہے وہ انگریزی، عربی، اورینٹل لینگویجز میں ہے جو کہ ریسرچ کا حامل ہے اور اس کو اس کی اہمیت کی وجہ سے ایشو نہیں کیا جاتا. البتہ یہاں پر ہمارے پاس اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں اور بہت زیادہ تعداد میں آتے ہیں. CSS اور PMS وغیرہ مختلف مقابلوں کے امتحان کے جو شائقین ہیں وہ تشریف لاتے ہیں. ریسرچرز بھی آتے ہیں، وفود بہت سارے آتے ہیں جو یہاں پہ وزٹ کرتے ہیں. اس عمارت کا گرینجر دیکھتے ہیں. یہ عمارت بہت قدیم ہے، یہ 1860 کی دہائی میں بنی تھی. اور اس کے علاوہ یہاں پر اب آپ نے کوشش کی ہے کہ نئے سیکشن بنائے جائیں. یہاں پر لنکن کارنر بنا ہے امریکی حکومت کے تعاون سے، وہ بہت اسٹیٹ آف دی آرٹ جگہ ہے اور وہاں بھی ہم 70 سے زیادہ لوگوں کو ایک وقت میں اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ بہت سارے سیکشنز ہیں جو آپ اپنی مرضی کے مطابق جہاں پہ جا سکتے ہیں. ہمارے پاس ایک ہال ہے جہاں پر ہم بکس لانے کی بھی اجازت دیتے ہیں، لیپ ٹاپ لانے کی اجازت بھی دیتے ہیں، انٹرنیٹ ہم خود فراہم کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ابھی جو ہمارے ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس میں ہم AC کی سہولتوں میں اضافہ کرنے ہیں اور وہ حکومت نے منظور کر دیا ہے. اگلے مہینے سے ہمارے AC انسٹال ہو جائیں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ وائی فائی کی پاور کو ہم 100 Mbps تک لے جا کر جو ہے وہ راؤٹر کا جو ہے وہ ہم پرچیزنگ پروسیس مکمل کر چکے ہیں. پیپرا رول کے مطابق گورنمنٹ کی ہدایات اور فنڈنگ کے مطابق ہم یہ سارا سلسلہ شروع کر چکے ہیں. اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ دیکھیے
کہ لوگوں کی ضرورت کیا ہے، جو بھی ریڈرز آتے ہیں، جو بھی یوزرز آتے ہیں، ان کی ضرورت کیا ہوتی ہے کہ وہ ایک صرف سپیس چاہتے ہیں، وہ یہاں پر ایک وائی فائی کی سہولت چاہتے ہیں، یہاں پر ایک موسم کے مطابق ٹیمپریچر کنٹرولڈ انوائرمنٹ چاہتے ہیں، اور اگر وہ یہاں پر سارا دن گزارتے ہیں تو ظاہر ہے ان کی دوسری ضروریات بھی ہوتی ہیں، کھانا پینا وغیرہ، تو وہ ساری یہاں پر باغ کے اندر موجود ہیں، اور اس وجہ سے یہ فیورٹ ہب ہے۔ یہاں چاروں صوبوں کے جو ہمارے طالب علم ہیں، ریسرچرز ہیں، شائقین ہیں، وفود ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں اور ہمیں ان کی مدد کر کے ان کو وزٹ کروا کے خوشی ہوتی ہے۔ گوگل دنیا کی سب سے بڑی لائبریری ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کیا چیز ہے جو آپ اس میں داخل نہیں کرتے ریسرچ انٹری کے طور پہ اور وہ آپ کو جواب نہیں دیتی؟ تو بات یہ ہے کہ یہ تبدیلی جب آپ کے ہاتھ میں آ چکی ہے تو پھر یہ ایک حقیقت ہے۔ اس کے بعد جو کتابیں ہیں البتہ ہیں ان کی پریزنس کبھی ختم نہیں ہوگی، البتہ کتاب اپنی شکل ضرور بدلے گی۔ آپ اسکرین پہ پڑھیں، آپ بولتی کتاب سنیں، آپ ہیومن لائبریری سے استفادہ کریں، آپ اس کو بڑے بڑے حروف میں دیواروں پہ لگا دیں، کتاب موجود رہے گی، کتاب ختم نہیں ہو سکتی، البتہ اس کے میڈیم چینج ہوتے رہیں گے۔ ڈائریکٹر جنرل نے بتایا بہاولپور سینٹرل لائبریری کی تزئین و آرائش کا منصوبہ 15 کروڑ 60 لاکھ روپے سے جاری ہے، جو جون تک مکمل ہو جائے گا۔ لاہور میں 2 نئی لائبریریاں فعال ہو چکی ہیں، جبکہ قصور، لیا، سید پور، مظفر گڑھ، خضدار، اٹک، پاک پتن اور سرگودا میں بھی لائبریریاں قائم کی جا رہی ہیں۔ مطالعہ کسی بھی معاشرے کی علمی اور فکری ترقی کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ قائد اعظم لائبریری جیسے ادارے نہ صرف کتابوں تک رسائی فراہم کر رہے ہیں، بلکہ یہ نوجوان نسل میں مطالعے کے رجحان کو برقرار رکھنے میں بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔